اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو کتاب کلام اسلامی میں چل رہی تھی شناخت کے، خداوند عالم کی شناخت کے جی مراتب. پہلا مرتبہ کیا تھا؟ خدا کی شناخت سے مراد اگر مطلب خدا کی ذات کی شناخت، لیکن یہ ناممکن ہے. ثابت کیا کیسے، کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ خداوند عالم کی ذات لامحدود اور لامتناہی ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز محدود و متناہی ہے. لہذا کسی چیز کی شناخت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اس بات پر موقوف ہے، ٹکا ہوا ہے کہ وہ جس چیز کو درک کرنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر کلی احاطہ کرے، تب جا کے وہ چیز معلوم ہوتی ہے، درک ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ایک محدود چیز لامحدود چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہذا خدا کو ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا. دوسرا مرتبہ کیا ہے خداوند عالم کی شناخت کا؟ شناخت موجود بودن خدا، خدا کے موجود ہونے کی معرفت. یہ کام ممکن ہے. مرتبہ دیگر خدا شناسی، خدا شناسی کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ عبارت استاذ یہ ہے عظیم کے بے دانی، ہم یہ جانیں کہ خدا ہے، ہم یہ جانیں کہ خدا ہے. آئیے براساس ان شناخت، اس شناخت اور معرفت کی بنیاد پر جب انسان یہ شناخت حاصل کر لے گا کہ خدا ہے، تو کن لوگوں سے جدا ہو جائے گا؟ ملحدوں سے جدا ہو جائے گا. ملحدوں سے اور شکاکان جو ہیں، جو شک کرتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں، یا ملحد ہیں یا جو خدا کے وجود کو اصلاً مانتے نہیں. اب اگر ہم خدا کی معرفت حاصل کر لیں کہ وہ خدا ہے، معرفت کون سی والی؟ اس کی ذات کی معرفت نہیں، اس کے موجود ہونے کی معرفت اور شناخت حاصل کر لیں کہ خدا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم ملحدوں کی صفوں سے جو خدا کے وجود کے بارے میں شک رکھتے ہیں ان سے جدا ہو جائیں گے، اور ہم کس جگہ آ جائیں گے؟ خدا شناسان کے تالاب میں آ جائیں گے، ان کے زمرے میں آ جائیں گے، ان کی صف میں آ جائیں گے. اور یہ شناخت نہ فقط یہ کہ انسان کے لیے ممکن ہے، بلکہ یہ شناخت خدا کے موجود ہونے کی شناخت باقی دوسری خدا شناسی کی جو اور مراتب ہیں ان کے لیے بنیاد اور جڑ ہے. بھائی آپ خدا کی معرفت اور چیزوں کی جبھی تو حاصل کریں گے کہ جب خدا کو مانتے ہو، یہ شناخت حاصل کر لیں کہ خدا ہے، کہ یہ خدا ہے. آئیے لہذا یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا شناسی کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا ہے. براساس ان شناخت، اس شناخت و معرفت کی بنیاد پر انسان ملحدوں کی صفوں سے، ملحد کسے کہتے ہیں؟ کسانی کے وجود خدا را انکار میں کنن، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ شکاکان سے بھی ہم جدا ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ کسانی کے اندر وجود خدا تردید دارن، جو خدا کے وجود کے بارے میں تردید و شک رکھتے ہیں. کیا ہوگا وہاں پہ؟ اس شناخت و معرفت کی بنیاد پر انسان الصف ملحدان جدا می شود، جدا ہو جائے گا. کہاں آ جائے گا؟ وہ درجل گئے متعلحان و خدا شناسان وارد می شود، اور خدا شناسان اور الہی لوگ جو ہیں، وہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. اور یہ شناخت، ان شناخت نہ تنہا برائے بشر امکان دارت، نہ یہ کہ فقط انسان کے لیے ممکن ہے، ممکن تو ہے ہی، بلکہ پائے وہ اساس سطوح دیگر خدا شناسی، اور خدا شناسی کی جو دوسرے مراتب اور سطحیں ہیں ان کے لیے جڑ اور بنیاد ہے. جب تک آپ خدا کے وجود کی معرفت حاصل نہیں کر لیں گے، باقی چیزیں کیسے، اس کے صفات کی معرفت کیسے حاصل کر لیں گے؟ پہلے آپ کو پتا ہو کہ خدا ہے، جبھی تو اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوگی. اس کے لیے بنیاد اور جڑ ہے، اساس ہے.
البتہ بات توجہ بے ان کے، البتہ یہ بات توجہ میں رکھتے ہوئے کہ توصیف ہمیں خدا شناسان از خدا خویش یکساں نیست. تمام خدا شناس جتنے بھی ہیں جو خدا کے موجود ہونے کو مانتے اور جانتے ہیں اور شناخت و معرفت رکھتے ہیں، ان کا خدا کو صفات سے متصف کرنا ایک جیسا نہیں ہے. تمام خدا شناسان خدا کو صفات سے متصف کرنے میں ایک سے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہم کیا کہتے ہیں، دست قدرت، مطلب قرآن میں آیا خدا اپنے ہاتھوں سے بنایا مثلا، تو کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ جی اس صفت سے جب ہم خدا کو متصف کرتے ہیں تو کیا ہم خدا کے ہاتھ مانتے ہیں؟ لیکن بعض لوگ مانتے ہیں. جی ہم کیا کہتے ہیں، خدا دکھائی نہیں دے گا. خدا ہے سو تو سب مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں، لیکن دکھائی نہیں دے گا قیامت میں بھی. لیکن بعض کیا کہتے ہیں کہ وہ آئے گا، چوتھے عرش پہ آئے گا. تک کیسے آئے گا؟ اتر کے بھی دکھایا انہوں نے ممبر سے، اور وہ چر بولے گا عرش سے کرسی پہ جب اترے گا خدا، اور وہ جہنم کہے گا حل من مزید، مجھے اور چاہیے، بھوک بھڑک رہی ہوگی اس کی، تو خدا اپنا پیر ڈال دے گا اس میں. جی لہٰذا یہی کہنا چاہ رہے ہیں، البتہ بات توجہ بے ان کے، یہ بات توجہ میں رکھتے ہوئے کہ توصیف ہے ہمیں یہ خدا شناسان از خدا کی صفات، خدا شناسان کا جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کا خدا کی صفت بیان کرنا یکساں نیست، ایک سا نہیں ہے. نمیتوان تعریف ہے، یہ بات توجہ میں رکھتے ہوئے ہم نمیتوان تعریف جامعیت متعلق شناخت در این مرتبے بدست دار، ایک جامع اور کامل تعریف شناخت کے اس مرحلے سے متعلق ہم پیش نہیں کر سکتے کہ یہاں پر خدا کے موجود ہونے کا جو شناخت ہے، بولیے وہ یہ ہے، مثلا اتنی چیزیں جان لیجیے آپ تو سمجھ لو خدا کو. نہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کسی صفت سے متصف کرتے ہیں، ہم کسی سے لیکن مانتے ہیں کہ ہاں موجود ہے. باین حال اس کے باوجود شاید با تسامحاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان در ان مرتبے، انسان اس مرتبے میں، یعنی کون سا مرتبہ؟ خدا کے وجود کی شناخت کے مرتبے میں احتمالاً وجود ایک مبدأ متعالی، ایک مبدأ متعالی کے وجود کو، جس کائنات کا جو مبدأ ہے یعنی خدا ہے، اس کے وجود اور ایک وجود مقدس کے جو اور برتر کی تصدیق کر لیتے ہیں اس مرحلے میں. اس مرحلے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا کے موجود ہونے کی معرفت ہم نے حاصل کر لی تو بس کام ہو گیا. اس میں بھی ہم کتنے لوگ الگ صفت سے متصف کر دیتے ہیں ہم کسی اور سے. لیکن تسامحاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم خدا کے وجود کی تصدیق کر لیتے ہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے شناخت اوصاف و افعال الہی. شناخت خدا کا ایک اور مرحلہ اور سطح کیا ہے؟ وہ خدا کے اوصاف یعنی صفات اور اس کے افعال کی شناخت و معرفت. مرتبہ دیگر خدا شناسی، خدا شناسی کا ایک اور مرتبہ کیا ہے؟ آگاہی از اوصاف و افعال خداوند، خدا کے افعال اور اوصاف کی شناخت و معرفت ہے. پس از آن کے انسان اصل وجود خدا را تصدیق کر، اس کے بعد کہ جب انسان اصل خدا کے وجود کی اگر وہ تصدیق کر لے تو یہ جملہ اور وہ گزارے خدا و موجود دارت، اور یہ جملہ کہ خدا موجود ہے اس کو قبول کر لے، خدا موجود ہے، اگر اس جملے کو، اس تصدیق کو قبول کر لے، اس کو مان لے، تو پھر در صدد شناسائی تفصیلی اوصاف و افعال برمیآید. پھر وہ اس کی خداوند عالم کے موجود ہونے کو ماننے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی اوصاف و افعال کی تفصیلی شناخت و معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اگر مرتبہ پیشین سبب جدائی خدا شناسان الملحدان و شکاکان می گردید، اگر پہلا مرتبہ اس سے پچھلا والا مرتبہ یعنی خدا کے موجود ہونے کا مرتبہ، اس شناخت سے ہم ملیدوں کے شکاکان کی صفوں سے جدا ہوئے تھے، اگر اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کی صفوں سے جدا ہوئے تھے، اختلاف در اوصاف خداوند عالم کے اوصاف میں جو اختلاف ہے، جی موجب ظہور دستبندی ہے مختلف درمیان خدا شناسان و متعلحان می گردد. خداوند عالم کے اوصاف میں جو اختلاف ہے، آپسی اختلاف ہو گئے لوگوں میں، یہ خود خدا شناسان میں مختلف گروہ ایجاد کر دیتا ہے. بے عبارت دیگر، کیونکہ دیکھیے خدا کے اوصاف و افعال، تمام خدا کو ماننے والے کے خدا ہے، سب کے اوصاف و افعال سے جو خدا کو متصف کرتے ہیں وہ ایک سے ہیں. اگر ایک سے ہیں تو کتنے فرقے کیسے بن گئے؟ مسلمانوں میں خدا موجود، یا عیسائی، یہودی، مسلمان، خود مسلمانوں میں کتنے فرقے، یہ اتنے کیسے بن گئے؟ خدا کو تو سبھی مانتے ہیں خدا موجود ہے، اس جملے کو تو سب نے مان لیا ہے، نہیں خدا موجود ہے، پھر الگ کیوں ہے؟ یہ اوصاف و افعال میں کی اختلاف کی وجہ سے الگ ہیں.
دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اختلاف عقیدتی در بحث خدا شناسی کی بحث میں عقیدتی جو اختلاف ہے، عقیدے کا جو اختلاف ہے، چاہے وہ مختلف ادیان میں ہو جیسے عیسائی، یہودی اور مسلمان، یا خود ایک ہی دین جیسے مسلمانوں میں ہو، یہیں سے سرچشمہ ہوتا ہے، یہیں سے ابھرتے ہیں یہ اختلاف، عقائد میں اختلاف یہیں سے ابھرتا ہے. کہاں سے؟ خدا کے اوصاف و افعال کی شناخت سے. کسی نے کچھ سمجھا صفت کو کسی اور طریقے سے مانا، کسی نے کسی اور طریقے سے مانا. مثال کے طور پر اختلاف اساسی خدا شناسی اسلامی و مسیحی در پارہی اوصاف جیسے تثلیث وغیرہ میں ہے. یعنی آپ دیکھیے اساسی اور بنیادی جو اختلاف ہے اسلامی اور مسیحی خدا شناسوں کے درمیان کچھ اوصاف، خدا کے کچھ اوصاف کے اندر ہے. جیسے وہ تثلیث کا مسئلہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. وہ تجسد کے مانتے ہیں، جسد کو ہم نہیں مانتے. کہ مسیحیان انداز اور صفات خدا میں شمار میں آورند، کہ مسیحیان تثلیث اور تجسد کو خدا کے صفات میں شمار کرتے ہیں، لیکن مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں. تو عقیدتی اختلاف کہاں سے ہوا؟ خدا کے اوصاف کی معرفت و شناخت میں. اسوء دیگر دوسری طرف جماعتی از مسلمانوں کے گروہ خدا را موجودی جسمانی میدانن، خدا کو ایک ایسا موجود مانتے ہیں جو جسم رکھتا ہے. دیکھا نہیں؟ بتایا میں نے، قیامت کے دن آئے گا، اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا اور کرسی پہ ایسے اترے گا اور کرسی چڑ بولے گی. ان کا گوشت جب وہ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کے گوشت یہاں کا ان کا ہپس کا کولوں کا جو ہے وہ ادھر کو لٹکے گا. تو سارا بیان کیا انہوں نے، جسم مانتے ہیں. تو آپ مانتے ہو ایسا خدا کو؟ نہیں مانتے. کیوں؟ ہم ان میں اور ہم میں اختلاف کیوں ہے؟ اوصاف میں ہی نا، یہیں سے اختلاف پیدا ہوا. درحالی کے اکثریت فرق اسلامی، درحالی کے اکثر اسلامی فرقے اس اعتقاد کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں، خدا نہ اب نہ کبھی دکھائی نہیں دے سکتا. وہ خدا کو جسم رکھنے سے اور جسمانی اوصاف رکھنے سے منزہ و پاک و پاکیزہ جانتے ہیں. نہ تو وہ جسم رکھتا ہے، نہ ہی جسم کی کوئی صفت اس کے اندر ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ بیشترین اختلاف عقیدتی خدا شناسان جو ہیں، جو خدا کے موجود ہونے کو مانتے ہیں، ان کے درمیان جو عقیدتی اختلاف ہے وہ اکثر در بعد خدا شناخت کی بعد میں ہے. خدا شناخت خدا کی جو بعد میں ہے وہ کس میں ہے؟ از اختلاف در اوصاف خدا برمقدر. یہی خدا کے اوصاف کی شناخت سے یہ ابھرتا ہے یہ اختلاف. آپ نے خدا کے صفات کو کسی اور طریقے سے سمجھا، ہم نے کسی اور طریقے سے سمجھا، انہوں نے کسی اور طریقے سے، اس لیے اختلافات بنے. توجہ بیان سے گفتگو جو کچھ یہاں کہا گیا اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے مباحث اصلی خدا شناسی را، ہم خدا شناسی کی جو اصلی بحثیں ہیں اس کتاب میں بحث وجود خدا کے وجود سے ہم آغاز کرتے ہیں. تو شناخت ہماری کلن مرتبہ اور سطح 3 ہوئی تھی نا، 3 میں سے ایک ناممکن تھی، تو 2 ہی سطح بچی. کون سی؟ شناخت موجود بودن خداوند، خدا کے موجود ہونے کی شناخت و معرفت، اور خدا کے اوصاف و افعال کی معرفت. تو یہاں پر اب ہم شروع کرتے ہیں کس کے؟ بولیے. خدا کے وجود سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوصاف و افعال بیان کریں گے. وہ بے منظور پرہیز خلط، ان 2 مرتبہ ہیں، اور دونوں میں آپس میں کیا کہتے ہیں اسے، خلط ملط نہ ہو جائے، ایک دوسرے کی بحث ایک دوسرے میں نہ گھل مل جائے. ایک جگہ بیان نہیں کر رہے اسی وجہ سے، اس لیے ہم الگ الگ بیان کریں گے. مثلا دو مرتبہ میں سے ایک کو ہم خدا یابی کے نام سے بیان کریں گے، گفتگو کریں گے، اور دوسرا خدا شناسی کے عنوان سے. ورنہ کبھی آپ خدا شناسی کے عنوان سے اگر ذکر کر دیتے تو دونوں میں پتہ نہیں لگتا بحث کہاں کی کہاں چلی گئی. اس لیے ایک بحث کو خدا یابی کے نام سے، بحث اول کا نام ہم خدا یابی رکھتے ہیں، اور خدا شناسی کو ہم دوسری بحث میں. تو خدا یابی کا عنوان پہلی بحث میں رکھا جہاں پر ہم خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور خدا شناسی کا عنوان ہم نے اس کا نام، حالانکہ یہ بھی خدا شناسی ہی ہے لیکن خلط ملط نہ ہو جائے اس لیے دونوں کا نام الگ رکھ دیا. یہاں پہ ہم بحث کریں گے خدا یابی، جس میں ہم خدا کے وجود کے بارے میں بحث ہوگی، اور بعد میں دوسری بحث جو ہوگی وہ خدا شناسی کی، جو اوصاف و افعال الہی کے بارے میں ہوگی. اب یہ رہا یہ خدا یابی و خدا شناسی، خدا کو پہچاننے کے اور اس کی معرفت کے راستے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا
کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں، جتنی چیزیں موجود ہیں، اتنی ہی دلیل خدا کے موجود ہونے کے اوپر ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ ہر چیز سے آپ خدا کا وجود ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی الگ سے نئی بحث شروع ہو رہی ہے، تو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی شناخت اور خدا یابی کے راستے کیا ہے، کیسے آپ پہچانیں گے؟